میرا پیغام محبت ہے جہاں تک پہنچے۔ میں اکثر مچھی گلاں چلا کے پڑھ لیں۔ ایک پولیو کا مریض بچہ پورے خاندان کو سفر کراتا ہے۔ تھیٹر سب سے اچھی تفریح، ایک بھی چھوڑنے کے لیے تیار نہیں۔ مچھی نو مچھی دیاں شکایتاں لاؤنا، وہ پیچھے نو ویکھ دی، میں انہوں پوچھل تو پڑھ لیں۔ السلام علیکم ناظرین، میں ہوں آپ کا ہوسٹ عرفان خان میو۔ آپ دیکھ رہے ہیں سراغ ٹی وی۔ میں اس وقت موجود ہوں بابا بلے شاہ کے دربار پر۔ یہاں پر آج پاکستان کے کامیڈین ایکٹر جو کہ ہمیشہ خوشیاں جو ہے بکھیرتے نظر آتے ہیں، ہمارے ساتھ موجود ہیں افتخار ٹھاکر صاحب۔ جی افتخار ٹھاکر صاحب السلام علیکم۔ وعلیکم السلام ورحمۃ۔ جی افتخار ٹھاکر صاحب، سب سے پہلے تو ویلکم قصور، اور اس کے بعد آپ بابا بلے شاہ دربار پر آئے۔ سب سے پہلے تو ہم آپ سے یہی بات کریں گے کہ بابا بلے شاہ دربار پر آئے اور بابا بلے شاہ کی تعلیمات جیسا کہ پیار، امن، محبت اور بھائی چارہ ہے، اس پر آپ کا کیا کہنا ہے؟ اور قصور میں آ کر آپ نے بابا بلے شاہ کی دھرتی پر آپ آئے ہیں، یہاں پر بابا بلے شاہ کے دربار کے انتظامات کو کیسا دیکھا اور قصور کو کیسا دیکھا؟ میں نے یہ ایک جملہ سنا ہوا ہے، میرا پیغام محبت ہے جہاں تک پہنچے۔ بابا بلے شاہ سرکار کے یہاں آ کر یہ فیل ہوتا ہے کہ یہ انہی کا ہی پیغام ہے، محبت، جو پوری دنیا تک انہوں نے پہنچا رکھا ہے۔ میرا جی ستاروں کے ساتھ بہت رہتا ہے کام ایسا، اور جب بھی مجھے کوئی سرکار ملتا ہے نا، وہ مجھے یہ ضرور کہتا ہے کہ جب لاہور جاؤ گے تو میاں میر سرکار، بابا بلے شاہ سرکار اور بابا فرید شکر گنج جہاں جاؤ، جب جاؤ ہمارا سلام پیش کرنا۔ اس کا مطلب ہے کہ بابا جی کی محبت جو ہے وہ کسی بارڈر کی قیدی نہیں ہے، بارڈروں سے نکل گئی ہے ان کی محبت، ان کی تعلیمات۔ جس زمانے میں یہ یہاں پر موجود تھے، آپ اس بات سے اندازہ لگا سکتے ہیں جو محبت کا انہوں نے بیج بویا تھا، اس سے جتنے بھی پودے نکلے ہیں سارے مٹھاس والے پودے ہیں۔ یہاں پر لوگ ایک دوسرے سے بڑے پیار سے ملتے ہیں۔ یہاں کی انتظامیہ بڑی اچھی ہے، جنہوں نے اتنا اچھا انتظام کر رکھا ہے زائرین کے لیے۔ میں بھی دیکھ رہا تھا جتنے بھی زائرین اندر سے باہر آ رہے تھے، باہر سے اندر جا رہے تھے، سارے کے سب چہروں پہ مسکراہٹ تھی۔ اس کا مطلب ہے کہ یہ لوگ ان کا بڑا خیال رکھتے ہیں۔ وہ دور دور سے اپنی دعائیں، اپنی منتیں لے کر یہاں پر آتے ہیں۔ یہاں پر لنگر کا انتظام ہے۔ ابھی جب میں صبح آیا تھا تو میں دیکھتا ہوا آ رہا تھا، باہر جی کچھ نئی دکانیں بن رہی ہیں بابا بلے شاہ صاحب کے احاطہ کے اندر سے۔ مجھے اتنی خوشی ہوئی، میں نے کہا اب ان دکانوں کے اوپر کتنے لوگوں کا روزگار چلے گا، اس کے بعد ان کے بچوں کا روزگار چلتا رہے گا، پھر دربار کو جو آمدن ہوگی وہ زائرین کے اوپر خرچ ہوگی، اور زائرین کو مزید سہولتیں ملیں گی، یہاں پر سکون ہوگا۔ کل بھی سکون اتنا ہے، میں بڑا مشکور ہوں اللہ پاک کا کہ میری زندگی میں اللہ پاک نے مجھے بابا جی کے دربار میں اپنی حاضری کی درخواست کو قبول کیا۔ تو ڈاکٹر صاحب بتائیے گا کہ آپ کا آج یہاں پر آنا کس اتفاق سے ہوا، کس سلسلے میں آپ یہاں پر بابا بلے شاہ کی دھرتی پر اب آج آئے ہیں؟ میں نے ایک فلم بنائی ہے سپر پنجابی کے نام سے جی۔ اس کا موضوع جو ہے وہ ہے یہ جو پولیو کے قطرے پلانے والی ٹیمیں ہوتی ہیں، ان کے ساتھ سلوک نہیں اچھا ہوتا، ان کے ساتھ اچھا سلوک ہونا چاہیے، ان کو مہمانوں کی طرح لینا چاہیے۔ وہ ہماری مہمان، ان میں ہماری بیٹیاں ہوتی ہیں، ہماری بہنیں ہوتی ہیں، بیچاریاں اپنے گھر چھوڑ کے، مجبوری ہوتی ہے، ان کے گھروں میں کوئی پریشانی ہے، کوئی کمانے والا نہیں ہے، ورنہ میری بیٹی، میں تو نہیں برداشت کر سکتا کہ میری بیٹی یا میری بہن جو ہے وہ اس طرح گاؤں گاؤں بیچاری جا کے رولے۔ اور اگر ہم تھوڑی دیر کے لیے نہیں، ہمیشہ کے لیے یہ سوچ لیں کہ وہ ہماری ہی بیٹیاں ہیں، اور ہم اپنی بیٹی کی کتنی عزت کرتے ہیں، ان کی بھی اتنی عزت بنتی ہے۔ اس فلم کا میرا موضوع ہے، لیکن اس کو میں ایکشن اور کامیڈی کے انداز میں پوری دنیا کے اندر اویئرنیس پیدا کرنا چاہتا ہوں کہ بھئی ایک پولیو کا مریض بچہ پورے خاندان کو سفر کراتا ہے، لہٰذا ان باتوں سے گریز کرنا چاہیے، اخلاص اور اخلاق کے ساتھ پیش آنا چاہیے۔ جی افتخار صاحب، آپ یہ بتائیے گا کہ آپ نے اپنے کیریئر کا فلم سے سٹارٹ کیا یا اسٹیج ڈرامے سے سٹارٹ کیا؟ ایکٹنگ کا شوق آپ کو کیسے پیدا ہوا؟ کیسے آپ اس فیلڈ میں آئے؟ میں نے جی جاب کرتا تھا اسلام آباد میں، وہاں اسلم رانا صاحب میرے ساتھ جاب کرتے تھے۔ کئی دفعہ میں آفس میں بیٹھے ہوئے ونڈو سے دیکھتا تھا کہ وہ جب گزرتے تھے جی، وہ باتیں کرتے ہوئے گزرتے تھے اکیلے۔ مجھے لگتا تھا یہ پاگل ہیں ہلکے سے، لیکن ایک دفعہ میں نے ان سے پوچھا، میں نے کہا آپ اکیلے جا رہے ہوتے ہیں اور باتیں کرتے جا رہے ہوتے ہیں، کیا وجہ ہے آپ کو، کیا مسئلہ ہے؟ تو وہ کہنے لگے بھائی میں اسکرپٹ یاد کرتا ہوا جا رہا ہوتا ہوں۔
پھر انہوں نے مجھے بتایا کہ ہمارا یہاں پر ایک اپارا کمیونٹی سینٹر میں ایک ڈرامہ ہو رہا ہے، تو آپ میرے ساتھ چلیں، میں آپ کو دکھاتا ہوں۔ وہ ڈرامہ جی زیڈ زلفی صاحب نے لکھا تھا اور ڈائریکٹ کیا تھا۔ میری ان سے ملاقات ہوئی تو انہوں نے پھر کہا کہ آپ ایک رول اس میں کریں۔ مجھے تھوڑی پتہ تھا کہ یہ مشکل کام ہے، میں تو خوشی خوشی ان کے ساتھ لگ گیا۔ وہ ڈرامہ تقریباً 4 دن تک ہوتا رہا، چونکہ سرکاری ڈرامہ تھا، وہ سرکاری مہمان تھے۔ اس کے بعد میں نے لیاقت میموریل ہال میں ثروت عتیق صاحب کے جو فیسٹیول ہوا کرتے تھے اس میں نے کام کیا۔ پھر 1996 میں میں لاہور آ گیا سہیل احمد صاحب کے پاس، پھر ان کے ساتھ لگ گیا۔ 1997 میں پھر میں USA چلا گیا، وہاں میں نے اکیڈمی کی، نائفا نیو یارک فلم اکیڈمی۔ 2001 میں واپس آ کے پھر تب سے لے کر اب تک میں سہیل احمد صاحب کے ساتھ کام کرتا ہوں۔ تو افتخار صاحب آپ یہ بتائیے گا کہ پاکستان اس سے پہلے آپ اسٹیج ڈرامے کرتے رہے، تو اسٹیج ڈرامے میں کو آپ نے بہتر پایا یا فلم میں آپ نے مطلب بہتر پایا؟ دیکھیں جی، سب سے بڑی تفریح پوری دنیا میں لائیو ہی تفریح کا ہے۔ تھیٹر سب سے اچھی تفریح ہے کیونکہ لائیو ہے، لوگ ڈائریکٹ دیکھتے ہیں، ہنستے ہیں، چلے جاتے ہیں، اور یہ بڑا ہارڈ اور بڑا مشکل میڈیا ہے۔ مجھے سید نور صاحب کی ایک فلم تھی ہم ایک ہیں، اس میں سید نور صاحب مجھے لے کر آئے، انہوں نے انٹروڈیوس کرایا، پھر میں نے ان کی تقریباً 4-5 فلمیں کی، مسعود بٹ صاحب کے ساتھ میں نے کام کیا۔ پھر پاکستان میں فلم انڈسٹری جو ہے نا جی، اس پہ بحران آ گیا، ہمارے اندر آگ تھی۔ پھر میں نے سرداروں کے ساتھ، اپنے سکھ بھائیوں کے ساتھ معاملات کیے، پھر ہم نے ایک فلم بنائی چل میرا پوت UK کے اندر۔ اس کے بعد سے یہ سلسلہ شروع ہوا۔ اب کراچی میں بھی فلم انڈسٹری مضبوط ہے، پنجاب میں تھوڑی کمزور ہے۔ امید ہے کہ آنے والے چند مہینوں کے اندر پنجاب کی انڈسٹری بھی انشاءاللہ اپنے کام پر آ جائے گی اور یہ ایک بہت بڑا ٹریڈ ثابت ہوگا۔ اچھا، آپ آج قصور آئے ہیں، قصور جو بابا بلے شاہ کی دھرتی ہے اور یہاں پہ مختلف سوغاتیں ہیں، آپ نے کون سی قصور کی جو ہے سوغات ہے جس کو بیسٹ پایا، اور واقعی میں جو قصور کی جو وہ چیز جو ہے تعریف کے قابل ہے، وہ بتائیں ذرا نا۔ ایک بھی چھوڑنے کے لیے تیار نہیں ہوں میں۔ یہاں کی مچھی، یہاں کی میتھی، یہاں کے اندرسے، یہاں کے فلودے، یہاں کے لوگ، سارے کے سارے بڑے مزیدار اور میٹھے لوگ ہیں۔ نہیں تو آپ چھوڑنے کے لیے کہہ رہے ہیں، مچھلی تو یہاں پہ کھانے کے لیے ہے، پکڑنے کے لیے نہیں ہے، تو آپ مچھلی پکڑنے کا بھی شوق رکھتے ہیں؟ دیکھو جی، لوگ کنڈی نال مچھی پھڑتے ہونے نے، میں اکثر مچھی گلاں چلا کے پھڑ لینا۔ ہاں جی، میں مچھی دیاں شکایتاں لاؤنا، وہ پیچھے نوں ویکھدی، میں انہوں پوچھل تو پھڑ لینا۔ اور یہ جگہ سب سے اچھی ہے، ہیڈ مرالا اور قصور، یہاں سے آپ کو تازی فریش مچھی مل جائے گی۔ اور مزہ تو اسی چیز کا ہے کہ بھی تازی جناب پھڑ کے جناب تے کڑاہے دے وچ چھٹی ہوئے تے فریش ہی پوچھل تو واپس کھچ کے جناب تے انہوں کر کے ملائی دی طرح ہوندی بالکل۔ بعض اوقات اتنے ایسے ماسٹر ہے نے مچھی دے، بعض اوقات تسی مچھی کھا رہے ہو نا، تسی لگتا ہے کھویا کھا رہے ہیں، اتنی مزیدار مچھی ہے سر۔ یہ سوغات ہے، اللہ تعالیٰ کی نعمت ہے سر۔ بہت شکریہ جی۔ ٹھاکر صاحب، آپ یہ بھی بتائیں کہ آپ جب ایکٹنگ کرتے ہیں یا آپ کوئی فلم رول کر رہے ہیں یا ڈرامہ رول کر رہے ہیں، تو اس میں پاکستانی عوام کو بہتر پایا آپ کے ساتھ تعاون میں، یا آپ بیرون ممالک بھی جاتے ہیں، سکھ برادری کے ساتھ آپ نے بہت ایکٹنگ کی ہے، ان کو بہتر پایا یا ہمارے پاکستانیوں کو بہتر پایا؟ سب ایک جیسے ہیں سر، سب ہنستے ہیں، سب ہنسنے کے لیے دنیا میں آئے ہیں۔ وہ جو سردار ہیں ان کی زبان، ان کی ٹون ٹیمپو جو ہے نا جی، وہ بڑی مزے کی ہے۔ فیصل آباد کی وہ زبان بولتے ہیں، لیکن دنیا کے اندر جہاں بھی ہم ڈرامہ کرنے کے لیے گئے ہیں، انڈو پاک کے لوگ آتے ہیں اور الحمدللہ سارے اکٹھے ہو کے آتے ہیں، بہت مزہ لیتے ہیں سر۔ تھیٹر کا بہت زیادہ مزہ لیتے ہیں، وہ جو لائیو ہوتا ہے۔ اب تو فلم جو ہے اس پہ بھی عروج ہے الحمدللہ۔ جی ٹھاکر صاحب، آپ آخر میں آپ جو ہے مطلب خود کو پیش کر کے لوگوں کی خوشیوں میں شامل ہوتے ہیں، تو آخر میں آپ کا ہماری پاکستانی عوام بلکہ پوری آڈینس کو کیا پیغام کیا ہے آپ کا؟ بس ایک دوسرے کے ساتھ جو ہے نا جی بڑے خلوص سے ملا کریں، بڑے پیار سے ملا کریں۔ خاص طور پہ نا جی جب آپس میں ملتے ہیں، مجھے لگتا ہے یہ بڑے پیار سے ہی ملتے ہیں، لیکن بعض اوقات نا جی ایک محفل میں 4 لوگ بیٹھے ہیں، ایک دوسرے کی تعریف کر رہے ہیں، ان میں ایک بندہ اٹھ کے چلا گیا تو پیچھے وہ نہ کوئی اس کی غیبت کر دیتا، اور غیبت کا مطلب ہوتا ہے اپنے سگے بھائی کا گوشت کھانا۔ یار کون چاہے گا کہ میں اپنے سگے بھائی کا گوشت کھاؤں؟ یہ ہرگز نہیں ہونا چاہیے۔ اگر آپ ایک دوسرے کے ساتھ پیار کرتے ہیں تو پھر مزہ تو تب ہے کہ وہ بندہ موجود نہ ہو اور آپ اس کی تعریف کر رہے ہیں۔ بالکل جی۔
جی بالکل، آپ نے افتخار ٹھاکر صاحب کی بات سنی. بابا بلے شاہ کی دھرتی پر وہ آئے ہیں اور بابا بلے شاہ کا بھی پیغام یہی ہے کہ امن، بھائی چارہ اور محبت. یہی جون سا افتخار ٹھاکر صاحب کا بھی یہی پیغام ہے کہ ہمیشہ مل جل کے رہیں اور ہمیشہ محبتیں بانٹیں.